السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے نزلہ اور زکام کے بارے میں۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو نزلہ اور زکام ہوتا ہے۔ ہر شخص کو سال میں ایک یا دو بار نزلہ یا زکام ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ نزلہ زکام ہوتا کیوں ہے اور اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر بیٹھے۔ یہ نزلہ اور زکام وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے کئی وائرسز ہیں جن کی وجہ سے نزلہ اور زکام ہوتا ہے۔ ان وائرسز کو ہم نہیں پہچان سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ وائرسز ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں بہت زیادہ ٹیسٹ وغیرہ کرنے پڑیں گے کہ یہ کس وائرس کی وجہ سے ہوا ہے، تو ہم اس وائرس کو نہیں جان سکتے، اس لیے اس کے خلاف کوئی پراپر ویکسینیشن وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن آپ اسے گھر بیٹھے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو وائرس کے علاوہ بیکٹیریا بھی ہو گئے ہیں، بیکٹیریا کی وجہ سے بھی نزلہ ہو گیا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے، پھر وہ آپ کو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ بتائے گا۔ لیکن اگر وائرس کی وجہ سے صرف بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں، صرف وائرس کی وجہ سے آپ کو نزلہ یا زکام ہو رہا ہے، تو پھر آپ اسے گھر بیٹھے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسے بہت سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے اس کا پراپر علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ایک قدرتی قوت مدافعت رکھی ہوئی ہے جو آپ کے نزلہ اور زکام کے خلاف فائٹ کرتی ہے اور پھر آپ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھے نزلہ اور زکام کو کم کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کو نزلہ یا زکام ہوتا ہے تو آپ کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا پانی خارج ہوتا ہے ناک کے تھرو، تو اس وجہ سے آپ کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو نزلہ یا زکام ہو تو تب آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اس وجہ سے آپ کی نزلہ یا زکام کی جو علامات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ اور زکام میں جب آپ کو ہو تو آپ گرم پانی لیں اور اس میں نمک ڈالیں، 1 چمچ نمک ڈالیں اور نیم گرم پانی ہو، اس سے آپ غرارے کریں گے تو اس سے آپ کی نزلہ زکام کی علامات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ غرارے کریں گے تو آپ کو اگر وہ نزلہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے نا قدرتی طور پر، تو وہ آپ کو 3 یا 4 دن میں آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا، کیونکہ نمک کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز خاصیت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ نزلے کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ گرم پانی ہو، نیم گرم پانی ہو، اس میں آپ شہد مکس کریں، شہد مکس کر کے جب آپ اس کو پئیں گے تو اس سے بھی آپ کی نزلہ زکام کی علامات کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ شہد کے اندر اینٹی سیپٹک، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نزلہ اور زکام کی جو علامات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار بھی ہے تو اس سے وہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی ایسے کئی طریقے ہیں جن سے آپ نزلہ زکام کو کم کر سکتے ہیں، جیسے کہ بھاپ لینا۔ آپ بھاپ لیں گے اس سے بھی آپ کی نزلہ زکام کی جو علامات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ آپ ایسا کریں، پانی کو گرم کریں گے، پھر اس کے اوپر سر کے اوپر ایسے ٹاول لے کے ایسے پانی سے جو بھاپ نکل رہی ہوتی ہیں وہ لیں گے، ناک کے اندر جائیں گے، تو اس سے جو آپ کا میوکس ہوتا ہے جو ناک کے اندر ہوتا ہے وہ خارج ہو جائے گا اور اس سے آپ کی علامات میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لہسن ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چائے میں لہسن اور ادرک ڈال کے اس کو پئیں، اس سے بھی آپ کے نزلہ کی علامات کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان میں ادرک اور لہسن میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سوزش کو بھی کم کر سکتی ہیں اور آپ کے نزلے کو بھی کم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسا کہ صحیح سے کھانا کھائیں گے، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ صحیح سے کھانا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کمزوری ہوگی۔ اگر آپ کھانا صحیح سے کھائیں گے، زیادہ جتنا آپ کو بھوک ہو اتنا کھانا کھائیں گے، اس سے آپ کا جو قوت مدافعت ہے، آپ کی قدرتی طور پہ جو قوت مدافعت ہے وہ صحیح سے ان جراثیم کے خلاف فائٹ کر سکے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ریسٹ کریں اور نیند اپنی پوری کریں، کیونکہ جب آپ ریسٹ اور نیند پوری کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت کو ایک صحیح ٹائم مل جائے گا اور کوئی کام کرنا نہیں ہوگا پھر آپ کی قوت مدافعت کو، پھر وہ صحیح سے ان جراثیم کے خلاف
فائٹ کر سکے گا اور آپ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز بھی موجود ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے آپ کا جو نزلہ زکام ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اوور دا کاؤنٹر ڈرگ سے مراد ایسی ڈرگز ہیں جو آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی ڈرگز لینے سے پہلے آپ کو کسی فارماسسٹ، کسی نرس یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اور دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ اور مرض ہوتی ہے، تو اگر وہ یہ دوائیاں لیں گے تو اوور دا کاؤنٹر ڈرگز بھی اگر لیں نا تو ان کو کچھ نہ کچھ غلط اثرات ان پہ مرتب کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ یہ دوائیاں وغیرہ استعمال کریں تو اس سے پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا کریں، اس سے آپ کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ ان اوور دا کاؤنٹر ڈرگز میں آ جاتے ہیں NSAIDs آ جاتے ہیں، جیسا کہ بروفین ہو گیا، اس کے علاوہ پیراسیٹامول ہو گیا، اس سے بھی آپ کے جو نزلے کی علامات ہو سکتی ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، اور اس سے نزلہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ کو ناک میں درد ہو رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو باڈی میں پین ہو رہا ہے اور اگر بخار بھی ہو رہا ہے نا تو اس سے بخار بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور میرے پیج کو فالو کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔